گورنر پنجاب گزشتہ 4 بجے کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ نئے ڈکلیریشن کے مطابق پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ 10 سیٹوں والی قافلے کے چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے 30 نہیں 45 سیٹیں مانگ لی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ گورنر پنجاب گزشتہ 4 بجے کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ نئے ڈکلیریشن کے مطابق پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور گورنر پنجاب وزیر اعظم کو گورنر راج لگانے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو نیا نوٹیفیکیشن آیا، نہ ہی چودھری پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہوئے، نہ گورنر راج لگا۔ اب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کی وجہ سے نہ ہی کل اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور اب رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی پنجاب کے چیف منسٹر نہیں رہے۔ عجیب فرینڈلی میچ چل رہا ہے اور رانا ثناءاللہ کھلاڑی بھی ہیں، ریفری بھی ہیں اور کمنٹیٹر بھی۔ اس ساری صورتحال میں مزید انکشاف یہ ہوا کہ 10 سیٹوں والی قافلے کے چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے 30 نہیں 45 سیٹیں مانگ لی ہیں۔ گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو خصوصی اسمبلی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ستین خان نے غیر قانونی اور غیر آئینی شقوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ 2 صفحات پر مشتمل فیصلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی میں واضح کیا کہ گورنر کے احکامات آرٹیکل 54 سب سیکشن 3 اور آرٹیکل 127 کے مطابق نہیں ہیں۔ ایوان کا اجلاس 23 اکتوبر 2022 سے جاری ہے اور آرٹیکل 54(3) اور 127 کے تحت موجودہ اجلاس ختم ہونے تک کوئی نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اب کل تک تو آپ نلیفائی ہو گئے، میری بات درست ہو گئی، میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک کچھ نہیں ہونے لگا۔ خیر، ستین خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے پورا 10 روز کا وقت دینا ہوگا، یہ لازم مدت گورنر کے حکم میں موجود نہیں۔ دوسری طرف قانون دان یہ بھی کہتے ہیں نظر آئے کہ آرٹیکل 130 اور اس کی ذیلی شخصات جو اس موضوع سے متعلق ہے واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ گورنر اب ثوابدیدی کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کب ایوان سے نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے لیے مشاورت شروع کر دی اور خبریں گرم ہوئیں کہ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اور اگر پرویز الہی ڈی نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ بنتے ہیں یا نیا وزیر اعلیٰ بننے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو گورنر وفاقی حکومت کو گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پیش کر دی تو فوری طور پر گورنر راج نافذ ہو جائے گا۔ گورنر راج 2 ماہ کے لیے ہوگا، جسے 6 ماہ کے لیے توسیع دی جائے اس کی، مگر اب الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے۔ گورنر نے کیا گورنر راج لگانا تھا، پی ٹی آئی نے الٹا گورنر پنجاب کو فارغ بنانے کا پلان بنا لیا، اور پی ٹی آئی رہنما کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر گورنر نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا تو پہلے صدر گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹائیں گے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بنائیں گے۔ آرٹیکل 6 کا مذاق بڑے عرصے سے ہوا ہے، آج تک کسی کو آرٹیکل 6 لگا نہیں ہے، انہوں نے مذاق کے لیے رکھا ہے۔ سوری کو بھی نہیں لگا تھا اور اب کسی اور کو بھی نہیں لگے گا، تو یہ معاملہ آرٹیکل 6 ایسے ہی لٹکا رہے گا۔ ایک قانونی نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر گورنر کے حکم کے مطابق پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ خالی ہو جائے گا، جس سے صوبہ ایک شدید آئینی بحران کی زد میں آ جائے گا۔ مگر ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن رانا ثناءاللہ کے لیے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ لگتا ہے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے پی ڈی ایم اور چودھری پرویز الہی میں فرینڈلی میچ چل رہا ہے، اور اب خان کی خواہش کے مطابق اسمبلیاں 23 ستمبر کو تحلیل نہیں ہوں گی، کیونکہ بیچ میں اعتماد کے ووٹ اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آ گیا تو اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو جتنا طول دیا جا سکے دیا جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ فائدہ چودھری پرویز الہی کا ہو رہا ہے، اور شفقت محمود نے انکشاف کیا کہ مسلم لیگ کاف نے پی ٹی آئی کی حمایت کے بدلے آئندہ عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کی 30 اور قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا، یعنی کل 45 سیٹیں۔ اب معاملہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو نمبر گیم پی ٹی آئی کے حق میں ہے،
اور اگر کوئی کارکن اپنی وفاداری تبدیل بھی کرتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر تحریک عدم اعتماد پر عمل ہوتا ہے تو بندے اب اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کو پورا کرنے پڑیں گے۔ اصل مقصد وقت کو کھینچنا اور اسمبلیوں کو تحلیل سے بچانا، اور اب پہلے تحریک عدم اعتماد اور پھر اعتماد کے ووٹ میں معاملہ الجھائے رکھنا اور وقت گزارنا ہے۔ لیکن جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے، آخر میں معاملہ ایک بار پھر عدالت کی طرف جاتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے سیاستدانوں کا حال، ان کا ہر معاملہ عدالت ہی طے کرتی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے استعفوں کے معاملے کو بھی سپریم کورٹ میں لے جا رہی ہے۔ عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے جانے کا کہا تھا، مگر اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے رکاوٹیں اور ممبرز کی طرف کو لائنوں میں کھڑا کرنے کی بیانات اور اسپیکر سیکریٹریٹ کے عمران خان کے بجائے شاہ محمود کو قرار دینے کے بعد پی ٹی آئی اب قومی اسمبلی کی بجائے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ یعنی اب نہ تو جمعے یعنی 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور نہ ہی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے منظور ہوں گے۔ نہ مہنگائی پر شور ہے اور نہ کسی کو ڈوبتی معیشت کا خیال۔ غریب پس رہا ہے اور حکمران طبقے کی گیم آف تھرون کے سیزن ہی ختم نہیں ہو رہے، کلائمیکس پر کلائمیکس ہو رہے ہیں۔ سیاسی دھینگا مشتی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ معاملہ مزید آگے چلے گا۔ قوم کا کیا ہے، اسے کبھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں یا دوسری کے پیچھے، کبھی توشہ خانہ، کبھی آڈیو لیکس، کبھی کپتان کی گھڑی، کبھی بلاول کی مودی کے خلاف تقریر، اور پھر چارلی اسٹرانس، کنگی، گاسپس اور چسکے اور یہ تماشے یہ چلتے رہیں گے۔ آڈیو لیکس آپ سنتے رہیں گے اور آڈیو لیکس کی ریٹنگز بڑھتی رہیں گی اور سب لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ٹک ٹاکرز کے لیے مواد مل گیا ہے، اور اب وہ سارا دن جو ہے وہ خان صاحب کی مبینہ ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ بے شمار ویڈیوز لے کر اپنی عجیب و غریب رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہ جو خان صاحب نے کہا وہ ٹھیک تھا یا طریقہ کار ٹھیک تھا، یا دوسری طرف سے جو طریقہ بتلایا گیا وہ ٹھیک تھا۔ یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ٹائم ڈیلیئنگ ٹیکنیکس ہیں، یہ ٹائم ڈیلے ہوگا۔ اگلے سال تک کچھ نہیں ہونے والا، اس الیکشنز نہیں ہوں گے۔ آپ لکھ کے رکھ لیں، میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر۔